رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو نہیں ہے خوف تم پر آج کے دن، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اور وہ تھے فرما بردار. ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم بھی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون تمہیں عزت دی جائے گی. یطاف علیہم بصحاف من ذہب، پھیرے جائیں گے ان پر رکابیاں سونے کی، وَأَكْوَابٍ اور پیالے، وَفِيهَا اور اس جنت میں، مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وہ ہوگا جو چاہیں گے جی، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ اور جن سے لذت حاصل کریں گی آنکھیں، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور تم جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اور یہ وہ جنت ہے، اورثتموها جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، بما کنتم تعملون بسبب تمہارے اعمال کے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ تمہارے لیے اس جنت میں مختلف قسم کے پھل ہیں، منہا تأکلون جن سے تم کھاؤ گے. گزشتہ دو رکوع میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں پیغمبروں کا ذکر فرمایا اور ان کی امت کے ان افراد کی تنبیہ فرمائی جو نام تو اپنے پیغمبر کا لیتے ہیں لیکن عقائد اور اعمال اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں، یعنی گمراہ طبقات یہود اور نصارہ کے. اللہ پاک نے ان کی مذمت بھی بیان فرمائی اور ان پر تنبیہ فرمائی. اب آج کے رکوع میں اللہ پاک نے اس امت کے نیکوکار لوگ بالخصوص اور تمام امتوں کے اندر جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا ہے اور ان کا انجام بیان فرمایا ہے. تو ارشاد فرمایا یا عباد، اے میرے بندو. یہ اللہ کی محبت کا انداز ہے. اللہ پاک اپنے ایماندار بندوں کے لیے نسبت اپنی طرف فرما کے ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کسی قسم کا خوف نہیں، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات اللہ پاک نے یا عباد کا جو صیغہ استعمال فرمایا، عباد عبد کی جمع ہے. عموماً ہمارے ہاں اردو میں اس کا معنی کر دیا جاتا ہے بندہ، لیکن یاد رہے یہ عبادت سے ہے. عبد کہلانے کا حقدار وہی ہے جو اللہ ہی کی عبادت کرے. تو اللہ پاک نے اس لفظ کو لا کر جہاں اپنی محبت کا اظہار فرمایا وہیں پر یہ بھی ارشاد فرما دیا، یعنی دنیا میں جو توحید پر قائم رہیں گے وہ جب قیامت میں ہمارے پاس آئیں گے تو نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو شرط کیا ہے جی؟ توحید. یہ ذہن میں رہے، توحید موجود ہے، اعمال اس کے مطابق موجود ہیں. فرمایا پھر روز قیامت نہ خوف ہے اور نہ غم. یہاں دو لفظ اللہ نے استعمال فرمائے، ایک خوف کا اور ایک غم کا. ان دونوں میں ایک تھوڑا سا فرق ہے.
خوف ہوتا ہے انسان کو آنے والے کسی معاملے سے متعلق. مثلا آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو سفر میں درپیش مسائل کا آپ کو ڈر ہے. راستہ اگر خوفناک ہے، جنگل ہے تو درندوں کا ڈر ہے. یہ خوف کہلاتا ہے. آنے والے حالات میں کسی چیز کی آپ کو جو ہے وہ کسی چیز کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، اس پر خوف کا اطلاق ہوتا ہے. اور اگر آپ کو گزشتہ کی ہوئی اپنی کسی غلطی پر افسوس ہے، ندامت ہے، اور آپ ڈرے ہوئے کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، اس کو غم کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. اور حزن کا لفظ عربی میں اس پر استعمال ہوتا ہے. تو اللہ پاک اس جملے میں اشارہ فرما رہے ہیں، اے میرے وہ بندو جو توحید پر قائم رہے، تمہیں نہ اب بعد میں پکڑے جانے کا ڈر ہے، اور نہ ہی چونکہ تمہارے عمل میں شرک موجود ہے، عقیدے میں اعمال میں کوتاہی موجود ہے، اس لیے تمہاری اپنی کسی سابقہ غلطی کا بھی آج غم نہیں ہے. تم دونوں چیزوں سے آج مبرہ ہو. اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے بندوں کا تعارف بھی کروا دیا. اب پہلی آیت سن کر شاید میرے آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ کا بندہ بننا تو بڑا مشکل کام ہوگا، کیسے ہم اللہ کا بندہ بنے؟ اللہ فرما رہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی نگاہوں میں قربت حاصل کرنے کی طرح نہیں ہے. ان کے تو ساری زندگی پاؤں جو ہے چھوتے رہیں، ایک مرتبہ ذرا سی غلطی ہوئی ایسا دھتکاریں گے، واپس نہیں دیکھیں گے. فرمایا میرے پاس اتنی لمبی چوڑی شرائط نہیں. اگلی آیت میں اللہ نے 2 شرطیں بیان کر دی. پہلی اللہ کا بندہ بننے کی، الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ میرے بندے ہیں جو ایمان لائے ہماری آیات پر. مفسرین نے لکھا ہے یہاں ہمارے ایمان مفصل کے اندر جو باتیں آئی ہیں وہ مراد ہیں آیات سے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 باتیں جو ہیں یہ آیات ہیں اللہ کی. فرمایا ان پر ایمان رکھنا یہ شرط ہے، ان سب کو تسلیم کرنا. وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور دوسری شرط کیا ہے؟ ان پر ایمان لے آئے تو بعد میں زندگی بھی اسی عقیدوں کے مطابق فرما برداری سے گزارنا. یعنی زندگی میں بھی اللہ پر ایمان لایا ہے تو غیر اللہ کی پوجا شامل نہ ہو. اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھا ہے، رسولوں پر ایمان رکھا ہے تو کبھی بھی ان کے بارے میں بدگمان نہ ہونا. ہر اعتبار سے جیسا اللہ نے ان کو سٹیٹس مقام دیا ہے اسے منوعاً تسلیم کرنا، یہ ہے فرما برداری. تو فرمایا ایمان لانا اور پھر ایمان پر قائم رہنا، یہ 2 علامتیں ہیں اللہ کا بندہ بننے کی. اور جب ایسے اللہ کے بندے بن کر ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ اپنے ایسے بندوں سے فرمائیں گے ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں. اللہ ہم سب کو یہ اللہ کا قول مبارک سننا نصیب فرمائے. دعا مانگا کریں، اپنے اعمال سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ اپنا فضل فرما دیں، شان کریمی سے فرما دیں آج کھول دو دروازہ ان کے لیے جنت میں داخل کر دو. لیکن شرط یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ موجود ہو، یعنی کہ شرک بھی کرتے پھریں جی اللہ فضل فرما دیں گے، حضور شفاعت فرما دیں گے. مشرک کی نہ اللہ اس پر فضل فرمائیں گے نہ حضور شفاعت فرمائیں گے. اس لیے عقیدہ کم از کم ٹھیک ہو. اعمال کی کوتاہی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ معاف فرما دیں گے. تو فرمایا داخل ہو جاؤ جنت میں. اب اللہ کا انعام دیکھیں، صرف جو ہے عمل کرنے والے مرد کو ہی داخلے کی اجازت نہیں ملے گی. فرمایا میں جانتا ہوں تمہیں جو ہے ساتھی کی بھی ضرورت ہے. آج ٹکٹ تمہیں 2 ملیں گے. عمل اگر اکیلے کا بھی ہے، بیوی صحیح اور عقیدہ ہے، عمل میں کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، یہ میرے رب کا اعزاز ہے، جنتی پر انعام ہے. اللہ اس کی گناہگار موحدہ بیوی کو بھی جنت میں ساتھ داخل فرمائیں گے. تو فرمایا داخل ہو جاؤ تم بھی وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی. اب یہ بیویوں کے لیے الگ کوئی نہیں، فرمایا خاوند کے ساتھ جو ٹھکانہ جنت میں خاوند کو ملے گا اللہ وہی بیوی کو عطا فرمائے. صرف عقیدہ دونوں کا ٹھیک ہونا چاہیے، بس عمل میں جتنی بھی کوتاہی ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، جیسے شریعت میں ہمارے ہاں نکاح کرنے کے بعد خاوند کے ذمہ رہائش دینا، لباس دینا، کھانا دینا، یہ ذمہ داری میں داخل ہے. تو بیوی کو وہی رہائش دینے کا خاوند پابند ہے جو اس کی اپنی رہائش ہے.
ससुराल वाले ये डिमांड नहीं कर सकते कि हमारी बेटी को अलग एक रिहाइश लेकर दोगे तो तब ब्याह कर देंगे, जब तो उस बेचारे की इस्तेताअत ही नहीं। वो माँ बाप के साथ बड़ी मुश्किल से रहता है, एक कमरा उसे मिला हुआ है, अब वो 2-3 कमरों का घर कहाँ से लेकर दे। तो याद रहे बीवी को वही रिहाइश मिलेगी जो खामन की अपनी है। हाँ, इस्तेताअत है उसके पास तो वो एक अलग मामला है, इस्तेताअत नहीं तो खामन से डिमांड करना ये वालिदैन के लिए जायज नहीं है। तो बात फरमाया दाखिल हो जाओ तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी जन्नत में तुहबरून। दुनिया के अंदर बादशाह का कुर्ब हासिल करेगा भी तो वो एहसान करते हुए भी साथ ताना दे देता है, भूल न जाना कभी, ये मैं तुझे जो दे रहा हूँ ना, ये कोठी, ये बंगला, ये रिहाइश, जो सहूलत तुझे दे रहा हूँ, इसे कभी भूल न जाना। अल्लाह जन्नत देंगे भी तो साथ कोई ताना नहीं देंगे, तुहबरून फरमाया इज्जत के साथ फरिश्ते इस्तकबाल में खड़े होंगे, तुम्हें दाखिल किया जाएगा। और फिर जन्नत में जाने के बाद अल्लाह जो प्रोटोकॉल अदा करेंगे दुनिया में उसका वहां गुमान भी नहीं किया जा सकता। फरमाया युताफु अलैहिम बिसिहाफिम मिन ज़हबिन व अकवाब, फेरे जाएंगे उन जन्नतियों के सामने सोने की बनी हुई रिकाबियां और सोने के बने हुए प्याले। बाज़ जगहों में कुरान मजीद ही में चांदी का जिक्र भी मौजूद है और इसके अलावा दूसरे जो है धातु से बने हुए बर्तनों का जिक्र भी मौजूद है। मकसूद ये है, एक तो ये सोना और चांदी दुनिया का नहीं होगा, जो बनाने के बाद 2-4 महीने के बाद ये रंग तब्दील हो जाता है, वहां की ये चीजें नहीं, इनको बार बार सफाई की जरूरत नहीं, और एक बार जो बर्तन आ गया है खाने में इस्तेमाल हो चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। और अल्लाह ने जो खिदमत पर खादिम मामूर किए होंगे, नौजवान खूब रो लगे। एक रिवायत के अंदर आता है कि एक जन्नती के खादिमों की तादाद 7 लाख होगी। दुनिया में तो एक रखने की हमारी जरूरत नहीं है, सिर्फ अकीदा ठीक लेकर जाए। एक हदीस मुबारक में आता है एक जन्नती को जो खुदाम मिलेंगे उनकी तादाद 7 लाख के करीब होगी, और अल्लाह पाक उनको हमारी खिदमत पर मामूर फरमाएंगे। जब जी में जो आएगा बर्तन के अंदर रखा हुआ तैयार होगा। और फरमाया इसी पर बस नहीं, वफीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, उस जन्नत में जो नफ्स चाहेगा वही मुयस्सर होगा। और ये हम पहले भी जिक्र कर चुके, बुरी चीज का ख्याल जन्नत में, बाद लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह तो कुरान में कह रहे जो चाहेंगे, तो क्या हम अल्लाह माफ करे जैसे दुनिया में हमारी सोच अच्छी कम है बुरी ज्यादा है, तो कोई बुरी सोच भी रखें वो भी मिलेगा। तो याद रहे जन्नत के पाक माहौल में बुरी सोच आएगी ही, वहां पाकीज़ा सोच होगी सिर्फ, और अच्छी चीज कोई भी दिल में ख्याल आएगा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर ख्याल आएगा वो रब जानता है, फौरन अल्लाह जो है खुदाम को हुक्म फरमाएंगे पेश कर देंगे। तो फरमाया हर नफ्स में आने वाली चीज वहां मिलेगी, वतलज़्ज़ुल आयुन, और हर ऐसी चीज मुयस्सर होगी जिसे देखकर आंखों को ठंडक महसूस होगी। अब दुनिया के अंदर कितना ही मालदार शख्स क्यों ना हो, सारी ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी अधूरी रह जाती हैं। असबाब होने के बावजूद बहुत सारी चीजें, कभी तबीयत नामुवाफिक है, कभी हालात साजगार नहीं, सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी होती, लेकिन जन्नत में अदना दर्जे की जन्नती की भी हर ख्वाहिश पूरी होगी। और फरमाया जो नेमतें मिलेगी, आप दुनिया में बसाओं का कीमती चीज आप हासिल करें, लेकिन उसे देखकर कभी कभी इंसान पछताने लगता है ये क्या ले आए, ये तो जो है मजे की नहीं है। जन्नत के अंदर कोई नेमत ऐसी सामने नहीं आएगी कि जिसे देखकर इंसान नापसंदीगी का इजहार करे। वतलज़्ज़ुल आयुन, आंखों की लज्जत होगी आने में। और फरमाया ये दाखिला चंद रोजा भी नहीं होगा, यहाँ तो हुकूमत मिले 3 साल 4 साल 5 साल की अय्याशियों के बाद खत्म, वो पार्लियामेंट आजत से जो निकाल दिया जाता है धक्के देकर। अल्लाह के पास जिनको ठिकाना मिलेगा, बादशाही मिलेगी, फरमाया वअंतुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा वहां रहोगे, कोई नहीं निकाल सकेगा। और आगे अल्लाह पाक ने फरमाया वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा, फरमाया ये वो जन्नत है जिसका तुम्हें वारिस बनाया गया। ये जुमला काबिल गौर है। हमारे एक बुजुर्ग हैं, इससे कबल भी मैंने जिक्र किया, हजरत मौलाना हसन साहब
لاہور والے شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، بڑے اللہ والے ہیں، کبھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے گی۔ اللہ والے ہیں، صاحب ذکر شخص ہیں، ہر وقت جن کا قلب اللہ پاک نے جاری فرما دیا ہے۔ تو حضرت جب بھی کہیں پر بیان مختصر کرتے ہیں، کہیں تشریف لے جاتے ہیں نا، تو چھوٹے بچے کو، جیسے ہمارے سامنے یہ بچے بیٹھے ہیں، تو حضرت سوال کرتے ہیں بیٹا آپ کا گھر کہاں ہے؟ اب ظاہر بات ہے بچہ کی مسلم ٹاؤن کی کسی گلی میں رہتا ہے، اس مکان کا بتلائے گا۔ حضرت پھر سوال کرتے ہیں نہیں بیٹا آپ کا اصلی گھر کہاں ہے؟ بچہ پھر بتاتا ہے اپنا بھائی وطن، حضرت پہ پیچھے فلاں جگہ کے رہنے والا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں نہیں بیٹا، اصلی گھر آپ کا نہ یہ مسلم ٹاؤن والا ہے، نہ وہ مری یا کوئی دوسرا علاقہ ہے، آپ کا اصلی گھر کون سا ہے؟ جنت ہے۔ کون سا ہے اصلی گھر جی؟ ہم سب کے بابا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ کہاں پیدا ہوئے جی؟ جنت میں۔ ہماری ماں اما حوا علیہ السلام، وہ بھی کہاں پیدا ہوئی جی؟ ماں باپ دونوں کی نیشنلٹی جنت ہے، تو اولاد کی نیشنلٹی کیسے جنت نہیں ہوگی؟ تو ہم جنت کے لوگ ہیں۔ یہ تو ایک آزمائش کے تحت دنیا میں آگے، اصل ہمارا وطن کون سا ہے جی؟ جنت۔ تو باپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ میراث کے طور پر ملتا ہے کس کو جی؟ اولاد کو۔ اللہ اسی کا ذکر فرما رہا ہے، اللہ ہمیں وارث بنا دے۔ فرمایا یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ اور اگلا جملہ فرما دیا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں تو کافر بھی ہے، مسلم بھی ہے، ہر ایک کو جنت کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ بما کنتم تعملون، تم میں سے جو جو جنت والے اعمال کریں گے انہیں جنت ملے گی۔ وارث تو بنو گے، تمہارا حق ہے وہ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے تمہارے اعمال بھی حضرت آدم جیسے ہوں۔ اور فرمایا لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، جنت میں تمہارے لیے بہت سارے پھل ہوں گے۔ یہاں تو باقی سال میں تو شاید کھانا کسی کسی گھر میں نصیب ہوتا ہے پھل، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اس کی برکتوں سے ہر گھر میں دے دیتے ہیں، لیکن وہ بھی محدود مقدار میں چند چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ گزشتہ رمضان میں 2-3 چیزیں اکثر لوگ خریدتے تھے، باقی سب مہنگے ہونے کی وجہ سے نہیں خرید سکتے۔ لیکن جنت میں فرمایا کثیر مقدار میں، جن کو شمار بھی نہیں کر سکتے، فرمایا منہا تاکلون، ان میں سے جسے جی چاہے گا تمہارا تم کھاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں جنت کا حقدار بنا دے اور وہ اعمال نصیب فرمائے۔